بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ بائی بائی بن جاؤ۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تفصیل گزر گئی حسد اور بغض کے بارے میں، کہ جس کے ساتھ دل میں حسد ہے اس کے لیے دعا مانگو، یہ حسد ختم کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ مشرکین مکہ نے حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام پر ظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے اور ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور پاک علیہ السلام کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام میں ملیں گے اس کو۔ غزوہ احد میں حضور پاک علیہ السلام پر تیروں کی بارش کی گئی اور آپ کا چہرہ مبارک اور زخمی ہو گیا اور دان مبارک بھی شہید ہوئی، لیکن اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا تھی، اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ ظالم تھے اور ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام کے دل میں ان کی طرف سے کوئی بغض اور کینے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے کہ بدخواہی کا بدلہ بدخواہی سے نہ دیں، بلکہ اس کے حق میں دعا کریں، اور یہی چیز حسد اور بغض کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپس کے جھگڑے آخر کار دل میں بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب جھگڑا لمبا ہو تو دل میں بغض ضرور پیدا ہوگا، اور جب بغض پیدا ہوگا تو دل کی دنیا تباہ ہو جائے گی اور باطن خراب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے سے بچو اور ان سے دور رہو۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جھگڑا تو جسمانی ہوتا ہے جس میں ہاتھ تپائی ہوتی ہے، اور ایک جھگڑا پڑھے لکھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے، اور وہ ہے مجادلہ، مناظرہ، بحث و مباحثہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک عالم نے کوئی بات کی، دوسرے نے اس کے خلاف بات کی، ایک نے کوئی دلیل دی، دوسرے نے اس کی دلیل کا رد لکھ دیا، سوال و جواب کا یہ لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس کو بھی بزرگوں نے کبھی پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے باطن کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمی جھگڑے علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے مذاکرہ، مثلا ایک عالم نے ایک مسئلہ پیش کیا، دوسرے عالم نے کہا کہ اس مسئلے میں مجھے فلاں اشکال ہے، اب دونوں بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے میں لگی ہوئی ہیں، یہ ہے مذاکرہ، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ لیکن یہ جھگڑا کہ ایک عالم نے دوسرے کے خلاف ایک مسئلے کے سلسلے میں اشتہار شائع کر دیا، یا کوئی پمفلٹ یا کتاب شائع کر دی، اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف کتاب شائع کر دی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یا ایک عالم نے دوسرے کے خلاف تقریر کر دی، دوسرے عالم نے اس کے خلاف تقریر کر دی، اور یوں مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ یہ ہے مجادلہ اور جھگڑا، جس کو ہمارے بزرگوں نے اور ائمہ دین نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے قوت کلام میں ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسئلہ پر بحث و مباحثہ کے لیے آ جاتا تو آپ چند منٹ میں اس کو لاجواب کر دیتے تھے۔ بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عقل مند لوگ جمع ہو کر آ جائیں اور اسلام کے کسی بھی معمولی سے مسئلے پر کوئی اعتراض کریں تو انشاءاللہ یہ ناکارہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ تھا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی کسی مسئلہ پر بات چیت کرتا تو چند منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے درس نظامی سے فارغ ہوا تو اس وقت مجھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ کبھی شیعوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، کبھی غیر مقلدین سے، تو کبھی بریلویوں سے، کبھی ہندوؤں سے، کبھی سکھوں سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ چونکہ نیا میں فارغ ہوا تھا، عالم بن گیا تھا، اس لیے شوق اور جوش میں بھی یہ مناظرے کرتا رہا۔ لیکن بعد میں نے مناظرے سے توبہ کر لی، اس لیے کہ میں نے تجربہ کیا
تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال جب ہمارے بزرگوں نے حق و باطل کے درمیان بھی مناظرے کو پسند نہیں فرمایا تو پھر اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یا دنیاوی معاملات کی بنیاد پر مناظرہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے کو کیسے پسند فرما سکتے ہیں؟ یہ جھگڑا ہمارے باطن کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ میں گرد دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی جو شخص حق پر ہونے کے باوجود یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، چلو اس حق کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں گرد دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرانے کی کتنی فکر تھی تاکہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہاں، اگر کہیں معاملہ بہت آگے بڑھ جائے اور قابل برداشت نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ مظلوم ظالم کا دفاع بھی کرے اور اس سے بدلہ لینا بھی جائز ہے، لیکن حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ آج ہمارا معاشرہ جھگڑوں سے بھر گیا ہے، اس کی بے برکتی اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عبادتوں کے نور محسوس نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں خاندانوں میں جھگڑے ہیں تو کہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کہیں دوستوں میں جھگڑا ہے، کہیں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، کہیں رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اہل دین میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دین کا نور ختم ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جھگڑے کس طرح ختم ہوں؟ حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سناتا ہوں جو بڑا زرین اصول ہے۔ اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے تو امید ہے کہ 75% جھگڑے تو وہیں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا، ایک کام یہ کر لو کہ دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو۔ جب امید چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ پھر دل میں کبھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا۔ دوسرے لوگوں سے جو شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، جیسی میری عزت کرنی چاہیے تھی اس نے ایسی عزت نہیں کی، جیسی میری خاطر و مدارت کرنی چاہیے تھی اس نے ایسی نہیں کی، یا فلاں شخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوئی تو اس کے دل میں نہ تو اس کے نتیجے میں دل میں گرا پڑ گئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور دل میں شکایت پیدا ہو گئی۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو اس سے جا کر کہہ دو کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، مجھے بری لگی، پسند نہیں آئی، یہ کہہ کر اپنا دل صاف کر لو۔ لیکن آج کل بات کہہ کر دل صاف کرنے کا دستور ختم ہو گیا، بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی اور موقع پر کوئی اور بات پیش آ گئی، ایک گرہ اور پڑ گئی، چنانچہ آہستہ آہستہ دل میں گرہیں پڑتی چلی جاتی ہیں اور پھر بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور بغض کے نتیجے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے کی جڑ اس طرح کاٹو کہ کسی سے کوئی توقع ہی مت رکھو، کوئی امید نہ کرو۔ کیا مخلوق سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو کہ فلاں یہ دے گا، فلاں یہ کام کر دے گا؟ توقع تو صرف اس سے وابستہ کرو جو خالق اور مالک ہے، بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو کہ اس سے تو ہمیشہ برائی ہی ملے گی، اور پھر برائی کی توقع رکھنے کے بعد اگر کبھی اچائی مل جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ کا شکر اور احسان ہے، اور اگر برائی ملے تو پھر خیال کر لو کہ مجھے تو پہلے ہی برائی کی توقع تھی، تو اب اس کے نتیجے میں دل میں شکایت اور بغض پیدا نہیں ہوگا، اور پھر دشمنی بھی پیدا نہیں ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا۔ لہذا کسی سے توقع ہی مت رکھو۔ اس طرح تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اور اصول بھی بیان فرمایا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔